السلام علیکم ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ایک ایسی پاکیزہ لڑکی کی ہے کہ جس نے اپنی ذات پر انگلی اٹھانا پسند نہیں کیا۔ لوگوں کا کام ہے، وہ ہر کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی عزت سے کھیل جاتے ہیں، لیکن ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی مجبور بھی ہوتا ہے۔ آئیے معاشرے کی تلخی بیان کرتی ہوئی یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے سیدہ وائس کو، تو پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو دبائیے۔ آج رات بھی روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رافعہ نے اس کو صبح فجر کے لیے اٹھایا، مگر وہ سننے کے باوجود بھی نظر انداز کر کے سوتی رہی۔ نیند پوری کر کے وہ دیر سے اٹھی اور فریش ہو کر کچن میں رافعہ کے پاس آ گئی۔ رافعہ نے اس سے اس کے رویے کے متعلق پوچھنا چاہا، مگر پھر اس کی بادامی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو ارادہ ملتوی کر دیا کہ بعد میں پوچھ لوں گی، اور ناشتہ اس کے آگے رکھا۔ اس نے صرف چائے کا کپ اٹھایا اور اپنی پسندیدہ جگہ آ گئی۔ اسے باغبانی کا بہت شوق تھا۔ گھر چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس نے صحن کے چاروں طرف بہت سارے پودے لگا رکھے تھے۔ خوشنما پھول اور پودوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن سے کل کی باتوں کا اثر بالکل ہی نکل گیا۔ امی، آپ نے میرے گلاب کے پودے کو پانی دینا چھوڑ دیا ہے، دیکھیے کیسے مرجھا رہے ہیں۔ کل کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی۔ تم خود خیال کیا کرو، پودوں کا بھی اور اپنا بھی، رافعہ نرمی سے بولی۔ کیوں پریشان ہو کل سے، مجھے بتاؤ۔ بس طبیعت خراب ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ ماں، تم میری ماں نہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ تم اس سے چاہ کر بھی کچھ نہیں چھپا سکتی۔ آفس میں کیا بات ہوئی ہے بتاؤ مجھے۔ آفس کے نام پر وہ چونکی اور جلدی سے گھڑی کو دیکھا۔ اف، 8:10۔ آفس کی وین نکل چکی ہوگی۔ وہ انگلی پر حساب کرنے لگی۔ اگر آٹو پکڑ کر گئی تو 9 بجے تک تو پہنچ ہی جاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آج چھٹی کر لو، ویسے ہی تمہارا ہاف ڈے ہے، 12 بجے تک آ جاؤ گی۔ فائدہ جانے کا؟ رافعہ اس کی تیاری دیکھ کر بولی۔ ضروری کام ہے، جانا پڑے گا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر نکل گئی۔ آفس آ کر وہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے لگی۔ کل والی بات اب تک اس کے ذہن میں نہیں تھی، کیونکہ اس کا اب تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا جس نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ مس وہاں آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن رہی کہ سعید کی آواز بھی نہیں سن پائی اور وہ چائے رکھ کر چلا گیا۔ تقریباً 35 منٹ کے بعد وہ اس کے سر پر کھڑا تھا اور وہ ابھی بھی مصروف تھی۔ چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس پر تہ جمی ہوئی تھی بالائی کی۔ اس نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے سر اوپر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ حیران اور کچھ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس ماہا، میں نے غالباً آپ کو 35 منٹ پہلے اپنے آفس بلایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس نے اسے مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ اکھڑا تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کل سب کے سامنے اس کی گئی بے عزتی یاد آنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ جو بہت کچھ سنانے کے ارادے سے آیا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر خاموشی سے چلا گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر اس کا خوف کم ہوا اور وہ بیٹھنے لگی تو نظر چائے کے کپ پر پڑی تو یاد آیا کہ سعید چائے دینے کے علاوہ کچھ کہہ کر بھی گیا تھا۔ اس نے افسوس سے ٹھنڈی چائے کو دیکھا اور واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ 2 منٹ کے بعد ہی کال کر کے معیز نے اسے اپنے روم میں طلب کیا۔ وہ ہاتھ سے دوپٹہ درست کرتے برے دل کے ساتھ معیز کے روم کی طرف چل دی۔ روم کے باہر سر معیز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس میں مس ماہا کی کوئی غلطی نہیں سر، آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ وہ ویسے بھی اتنی چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ وہ یقیناً باس سے بات کرنے میں مگن تھا۔ سر آپ یقین کریں، یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہے، اور اخلاقیات کے حوالے سے بھی مس ماہا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ جو برے دل کے ساتھ آئی تھی 1 منٹ میں خوش ہو گئی۔ سر معیز اس کو فرشتہ نظر آنے لگی، ورنہ کل پروجیکٹ میں جتنی بڑی غلطی اس سے ہوئی تھی اور سر معیز نے سب کے سامنے جس طرح بے عزت کیا تھا، اس کے بعد تو اس کا خیال تھا کہ آج آفس میں اس کا آخری دن ہی ہوگا۔ اوکے سر۔ سر معیز نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب روتی صورت کے بجائے وہ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لیے کھڑی تھی۔ مس ماہا، وہ سخت لہجے میں بولا، کل جو آپ سے غلطی ہوئی ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ مجھے آپ سے اس قسم کی کوئی شکایت نہ ملے، آپ جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ول نیور اگین۔ مسکراتی ہوئی واپس آ گئی وہ۔ عجیب لڑکی ہے، جب میں صرف اس کے کمرے میں کھڑا تھا تو رونے لگی، اور ابھی میں نے اس کو اتنا کچھ کہا تو مسکرا رہی ہے، بے وقوف۔ وہ بڑبڑا کر واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ وہ مطمئن سی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی اور شروع سے اب تک کی تمام تر باتوں پر غور کرنے لگی۔ کس طرح وہ جاب کی تلاش میں اس کمپنی میں آئی تھی۔ جاب تو اسے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں چاہیے تھی، مگر وہاں جگہ نہ ہونے کے باوجود اس سے ریفیوز کر دیا گیا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا جس کے بارے میں اسے بالکل بھی نالج نہیں تھی۔ لیکن اس وقت معاشی حالات حل کرنا زیادہ اہم تھا۔
وہ جس ڈپارٹ میں آئی اس میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ بہت ہی بے باک تھی۔ اس کا انٹرویو سر موئس نے ہی کیا تھا۔ سر موئس، یہ اتنی ڈری سہمی لگ رہی ہے، یہ کام کیا کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا۔ اتنے میں موئس کو سر شمیم کی کال آ گئی۔ وہ ماہا کے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ موئس، جس لڑکی کو تمہارے پاس بھیجا ہے اس کو کسی بھی طرح اپنے کام میں ایڈجسٹ کرو، بہت ضرورت مند ہے۔ بھائی نہیں اس کا کوئی، اور والد صاحب کا بھی 1 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ سر موئس سوچ میں پڑ گئے۔ میں مس مہا کو 15 دن کے آبزرویشن پر رکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم انہیں ریفیوز کر دیں گے۔ Is that clear to everyone؟ انہوں نے روم میں آ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ سب خاموشی سے اپنی فائل سمیٹ کر روم سے نکل گئے۔ وہ سر موئس کو ممنون اور شکریہ بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر آ گئی۔ آپ کل سے جوائن کر لیجئے گا۔ تب سے لے کر اب تک سر موئس نے اسے سپورٹ ہی کیا تھا۔ اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو مشکل ہی تھا کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ٹک پاتی، مگر موئس ہمیشہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے اور پورے ڈپارٹمنٹ سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے، اس لیے وہ موئس سے بدظن رہتی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ موئس یہ سب اس کے اور اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ جس طرح موئس نے اسے آفس میں رکھا تھا، اس کے بعد آفس میں سب کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے مہا کے ساتھ سخت رویہ رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں دوسری لڑکی سدرا تھی۔ اس کے بے باک اور ماڈرن انداز کی وجہ سے مہا کو یہی گمان گزرا کہ وہ مغرور لڑکی ہوگی، مگر وہ ایک ملنسار اور دوستانہ فطرت کی مالک تھی، اس لیے ان دونوں کی جلد ہی دوستی ہو گئی۔ آپی نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، ساتھ میں لڑکیوں کی تصویریں بھی۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد آپی کے گھر آیا تھا۔ موئز نے کب اٹھایا اور تصویروں کو نظر انداز کر دیا۔ آپی، سوہا اور ریحام کہاں ہیں؟ اس نے اپنی بھانجیوں کا پوچھا۔ اپنے بابا کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ تم نے تصویریں نہیں دیکھی؟ آپی خفا خفا سی تھی۔ میرے ڈالز کب تک آئیں گی؟ اس نے پھر نظر انداز کر دیا۔ تم ان کو چھوڑو، اپنی فیملی کا سوچو۔ تم اسٹیبلش ہو، سیٹلڈ ہو، کچھ سوچا اپنا تم نے؟ اور مجھے بھی اتنا شوق ہے تمہاری شادی دیکھنے کا، کچھ اپنی بہن کے ارمانوں کا بھی خیال کر لو۔ ماموں، سوہا اور ریحام اسے دیکھ کر خوشی سے چلاتی ہوئی آئیں۔ بھائی صالح صاحب، میری زوجہ محترمہ بالکل بھی وجہ فرما رہی ہیں آپ کے لیے، بہت دن ہو گئے دعوت کھائے ہوئے۔ تابش بچیوں کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا۔ یار آپ لوگ بس بھی کرے، وہ کہہ کر سوہا اور ریحام کے ساتھ مصروف ہو گیا، جو ایک اس کی گود میں اور دوسری اس کے کندھے سے لگی پتہ نہیں کون کون سی کہانی سنا رہی تھی، اور وہ مزے لے کر سن رہا تھا۔ آپی کو غصہ آ گیا۔ موئز میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، باہر کہیں یا آفس میں۔ آفس کے نام پر اس کی نگاہ میں مہا گھوم گئی اور مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ موئز، چھپے رستم بتاؤ کون ہے؟ آپی پہچان گئی۔ ارے میری بہن، کوئی ہوگی تو بتا دوں گا۔ اس نے جان چھڑائی۔ وہ آج آفس آئی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ 10 بجے اس کو احساس ہوا کہ سدرا غیر حاضر ہے۔ تم آج کیوں نہیں آئی؟ اس نے اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے سدرا کو کال کر کے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے سسرال والے آ رہے تھے آج، اس لیے چھٹی کر لی۔ ایک ہی تو لڑکی تھی، وہ بھی آج نہیں آئی۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی جانے لگا۔ صبح سے موئز سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ سدرا کی غیر حاضری کی وجہ سے کام کا لوڈ ہو گیا تھا، تو وہ اس میں مصروف ہو گئی اور اس کا دھیان بٹ گیا اور وقت جلدی گزر گیا۔ 5:30 بجے عصر کی نماز پڑھ کر وہ ویٹنگ روم میں آ گئی۔ وہ وین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ موئز سیل فون کان سے لگائے اندر داخل ہوا۔ جی اوکے اوکے۔ اس نے کال کٹ کر دی اور سوالیہ نظروں سے مہا کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر مہا کا حلق کڑوا ہو گیا اندر تک۔ اس نے پہلو بدلا۔ ایک تو آج کا دن خراب، اوپر سے موسم خراب، پھر اس کھڑوس انسان سے سامنا، پورا دن ہی برا ہو گیا اس کا۔ موئز کا سوالیہ انداز اسے سمجھ نہیں آیا۔ مہا، آپ اب تک کیوں نہیں گئی؟ سر وین نہیں آئی۔ موئز نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مہا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ یوں ہی اس نے پوچھ لیا۔ اس نے پہلے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ موئز نے اس کا یہ انداز دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں اور میری امی۔ پھر موئز کو یاد آیا، سر شمیم نے بتایا تھا اس کے والد کی کچھ دن پہلے ہی فوتگی ہو گئی تھی۔ اب مہا کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ بھی اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ منہ سے کچھ بولتی، سر موئز بولے، آپ کی وین کے آنے کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ 5:30 اور اب 6:15 بج رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، اگر وین نہیں آتی تو پتہ کرتے ہیں۔ جی، یہ مس مہا کی وین اب تک کیوں نہیں آئی؟ سر آج سدرا غیر حاضر ہے اور ان کا ڈرائیور بھی خراب موسم کی وجہ سے نہیں آ سکا، سو ابھی وہ خود ہی ایڈجسٹ کر لیں، ان کو کیسے گھر جانا ہے۔ تو یہ بات آپ کو انفارم کرنی چاہیے تھی نا، کب سے ویٹ کر رہی ہیں آپ کا وہ۔ اس نے کال بند کر کے اسے صورتحال بتائی۔ میں اب کیسے جاؤں گی؟ اس موسم میں تو آٹو بھی نہیں ملے گا، کہتے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موئز نے پریشانی کے عالم میں 2 انگلی سے اپنی پیشانی مسلی۔ یہ رونا بند کرے اور میرے ساتھ آئیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی، تھوڑا ہچکچائی، پھر کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلی۔ اس نے اپنی کار پارکنگ سے نکالی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
وہ پیچھے کا دروازہ کھولنے لگی مگر موئز کے گھورنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیچھے بیٹھنے پر شاید وہ سکون سے موئز کے ساتھ سفر کاٹ لیتی مگر آگے بیٹھ کر وہ تھوڑا نروس ہو رہی تھی۔ سر میں آپ کے ساتھ آ گئی، کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ اسے فکر ہوئی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ موئز جانتا تھا کہ چائے والے نے ان کو ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور کل یقیناً آفس میں چھ مگویاں ہوں گی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، مگر مہا پہلے ہی پریشان تھی اس لیے اس نے اسے تسلی دی۔ دو تین آفس میں سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت تنزیہ اور روکھا پھیکا تھا۔ چائے والے نے چائے اس کی ٹیبل پر رکھی۔ ہر نمازی باحیا نہیں ہوتا اور ہر با پردہ پرہیزگار نہیں ہوتا۔ چائے والا اونچی آواز میں سدرا سے بولا۔ مہا حیرانگی سے بات سمجھنے کی کوشش میں لگی رہی۔ سدرا تنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کپ اٹھا کر سدرا کے پاس آئی۔ اس کی بات کا مطلب کیا تھا؟ او کم آن مہا، اتنی انجان نہ بنو۔ آج کل آفس میں تمہاری اور سر موئز کے محبت کے افسانے گردش کر رہے ہیں، سب کی زبان پر تم دونوں کی حسین شام کے قصے ہیں، لیکن ایک تمہیں واضح کر دوں بات مہا، سر موئز جیسے لوگ صرف مزے لوٹتے ہیں، انجوائمنٹ دیکھتے ہیں۔ تم انہیں پہلی بار دیکھی ہو، تم سے مزے کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ مہا کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اس نے سدرا کی ٹیبل سے پین اور پیپر اٹھایا، 4 لفظ گھسیٹے سائن کیا اور سر موئز کے روم کے باہر آ گئی۔ اس نے نوک کیا تو اندر سے موئز نے ہاتھ سے 2 منٹ کا اشارہ کیا۔ وہ 2 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد نوک کرنے کی زحمت کیے بغیر اندر گھس گئی۔ موئز کال پر بیزی تھا۔ اس نے کال فوراً کٹ کی۔ اس کی حرکت پر غصے سے اسے گھورا۔ مس مہا، آپ تمام مینرز بھول گئی ہیں؟ کیا آپ کو تمیز نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا باہر رکے اور آپ اندر چلی آئیں۔ اس کی پوری بات سنے بنا پیپر اس کے آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میرا استعفیٰ۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر اس کے ذہن میں آفس میں گردش کرنے والی باتیں گھوم گئی اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ کسی نے گردش ہونے والی بات اسے سنا دی ہے، اس پر طنز کے تیر برسا دیے ہیں، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ ویسے ہی آپ کا پرسنل میٹر ہے، مگر کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کی اس ناسمجھی کی؟ ہاں، میں ناسمجھ ہوں اور سب سے زیادہ سمجھدار آپ ہی ہیں نا۔ آفس کے ماحول سے اور یہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اتنے ہی سمجھدار ہیں تو اس دن میرے پوچھنے پر جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ آپ کے ساتھ جانے پر کوئی ایشو نہیں بنے گا، کوئی بھی باتیں نہیں کرے گا۔ میں کتنی پریشان تھی، آپ مجھے آٹو ہی منگوا دیتے، اکیلے چلی جاتی میں۔ کیوں کہا آپ نے کہ آفس میں کوئی بھی نہیں ہے؟ آج میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ چائے والا مجھ پر نظریں ڈال کر کہتا ہے کہ میں نوازی ہوں لیکن اندر سے شیطان ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا اور وہ غصے میں نان اسٹاپ بولی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے خود اسکینڈل بنوایا ہے، اپنا اور میرا۔ آپ تو مرد ہیں، مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نہا دھو کر صاف ہو جاتا ہے، بدنام تو عورت ہوتی ہے۔ دھبا تو عورت کے کردار پر لگتا ہے، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے جس کے ساتھ رسوائی اور بدنامی کے داغ ہو؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، آپ تو بس انجوائے کریں گے، اور وہ آپ کر چکے ہیں، اب بس ختم۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈسہارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر اب نہیں میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میری امی میری جاب کی وجہ سے اتنا پریشان رہتی ہیں، اگر یہ بات انہیں پتہ چل گئی تو وہ آنسو کا بھندا اس کے حلق میں اٹکا اور اس سے مزید نہیں بولا گیا۔ ماں ریلیکس، آپ خوامخواہ اتنا ایشو بنا رہی ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ میں ایشو بنا رہی ہوں؟ آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے؟ کوئی بھی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کرتا جس کے بارے میں یہ افواہیں پھیل جائیں کہ اس کا کسی مرد سے ناجائز تعلق ہے، وہ بھی آفس کے باس سے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے سنے بنا اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ موئز خاموش ہو گیا۔ اس کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک مہا کا پیچھا کیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس نے آپی کو خوشخبری سنانی تھی۔ وہ آفس سے جلدی آف کر کے نکل آیا اور آپی کو مختصراً ساری بات بتائی اور شام کو مہا کے گھر جانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ آپی کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ دونوں کچھ دیر میں مہا کے گھر پہنچے۔ رافعہ کے دروازہ کھولنے پر آپی نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا کہ میں موئز کی بہن ہوں اور مہا اس کے آفس میں کام کرتی ہے۔ رافعہ انہیں اندر لے آئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر بے حد صاف ستھرا، سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ صحن میں باغبانی پورے گھر کو خوبصورتی بخش رہی تھی۔ مہا کو بلوائیے، آپی کو مہا سے ملنے کی جلدی تھی۔ کچن میں ہے، میں بلاتی ہوں۔ مہا کچن میں سوچوں میں گم تھی، روتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جاب تو چھوڑ دی تھی مگر ٹینشن ہو رہی تھی، امی کو کیسے بتائے گی؟ مہمان آئے ہیں، آ کر مل لو، رافعہ کہہ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کون آیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ ویسے بھی امی اسے ہر آنے جانے والے سے ملواتی تھی، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس کی نظر ایک نفیس سی خاتون پر پڑی۔ اس نے انہیں سلام کیا لیکن دوسری نظر
जब उस बंदे पर पड़ी तो वह हैरत से आंखें फाड़े हुए उसे देखती चली गई। मोइज, वो हैरान रह गई। मोइज ने उसकी हैरानगी पूरी तरह से नोट की थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। वो मोइज की बहन से मिलते हुए रोई नहीं। उसका यही ख्याल था कि वो ऑफिस में उसे नहीं सुना सके, तो अब जी भर के बेइज्जत करने के लिए घर आ गए। मोइज की बहन को गंदमी रंगत खूबसूरत सी वो बादामी आंखों वाली महा बहुत पसंद आई। महा जल्दी उठकर किचन में आ गई। महा, ये क्या तरीका था? मेहमान बैठे थे और तू उठकर किचन में आ गई। मैं इतना परेशान थी कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, मगर तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई मेरी बेटी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जब मोइस की बहन ने तुम्हारा रिश्ता मांगा। इतना अच्छा, कम गो, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ खूबसूरत सा लड़का लगा मुझे मोइस। बहुत तकलीफें देखी हैं तुमने बेटा, बस अब मोइस के साथ खुश रहना। उसकी बहन को तो इतनी जल्दी है शादी की, कह रही थी कि 2 माह में शादी कर दें, वरना मोइस फिर से शादी से इनकार कर देगा। राफिया बहुत खुश थी। तो क्या ये लोग इसलिए आए थे? वो नासमझी से उसको देख रही थी। हाँ बेटा, शुक्र अदा करो तुम, मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अम्मी के जाते ही उसने मोइस को कॉल की और जो उसने सुना उस पर यकीन करना मुश्किल था, इसलिए इतना कुछ बोल दिया उसने। उसे पता ही नहीं था कहीं शादी के बाद छोड़ ना दें, कहीं उससे बदला लेने के लिए शादी तो नहीं कर रहे। अक्सर मर्द ऐसा ही करते हैं। सिदरा भी यही कह रही थी कि वो मजे लेने के लिए रिश्ता रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। महा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सिर्फ बैठकर बातें करते हैं, तसल्ली देकर चले जाते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, अमल पर यकीन रखता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? सर, मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं सर। और हाँ, मैं आपके दामन पर लगे दाग को सिर्फ और सिर्फ शादी और हमसफर पाउडर से धो सकता हूँ। अगर ये दोनों सिर्फ कबूल हैं तो निकाह नामे पर साइन करके आप मुझे कबूल कर लें। वो शरारत से बोला और माहा जो परेशान थी उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी। कॉल कट चुकी थी। वो सेल फोन हाथ में लिए सहन में अपनी पसंदीदा जगह पर आई और आसमान की तरफ देखने लगी। वो मजबूरी के तहत मोइस के साथ उस दिन गाड़ी में घर आई थी। उसकी नीयत साफ थी, फिर भी सबने उसको बदनाम किया। मगर वो भूल गई थी कि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। लोगों को क्या खबर कि किसी की नियत क्या है? तो वो लोगों से अच्छाई की उम्मीद क्यों कर रही है? आज अल्लाह ने उसे उसकी नियत का सिला मोइस की सूरत में देकर उसके हक में बेहतरीन फैसला किया था। उसका दिल अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाया। वो मुस्कुराहट से पौधों को देख रही थी। उसे याद आ गया वो दिन जिस दिन मोइस के साथ वो घर आई थी। उस दिन अम्मी घर पर नहीं थी। मोइस ने ये सब कुछ एक ड्रामे के तहत किया था। दरअसल उसके पीछे उसकी आप ही लगी हुई थी कि वो शादी कर ले, शादी कर ले। और आज तक जितनी लड़कियां उसे मिली थी वो या तो उसकी दौलत के पीछे थी या उसकी पर्सनालिटी के। अब तक कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसने उसे चाहा था, जिसने अपने किरदार की पाकीज़गी के लिए अपनी जॉब को दांव पर लगाने की कोशिश की। ऐसी लड़की उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। उस दिन वो उसको लेकर घर आया। अम्मी मौजूद नहीं थी। सर, माजरत चाहती हूँ, मेरी अम्मी इस वक्त घर पर नहीं है और मैं नहीं चाहती आपके और मेरे मुतालिक लोग तरह तरह की बातें करें। सर, बिन बाप की बच्ची हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है। मेरी माँ बहुत साबिर शाकिर है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है हमने। मैं नहीं चाहती कि इतनी सी बात से लोग मेरे किरदार पर उंगली उठाएं और मेरी माँ को लान तान करें। मेरी वजह से उन पर कोई उंगली उठाएगा या कहेगा तुम्हारी बेटी तो अपने बॉस के साथ घूमती फिरती है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन ही मेरी मौत हो जाएगी। सर, मुझे माजरत के साथ आपसे कहना है कि आइंदा आपके साथ मैं कभी नहीं आऊँगी। ये मेरी मजबूरी थी कि आपके साथ मुझे आना पड़ा, लेकिन आइंदा सर मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि कोई मुझे देखे ना देखे, अल्लाह ज़रूर देख रहा है। मुझे ये बेनाम के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके साथ काम करती हूँ, इसलिए आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका फ़ायदा उठाऊँ, आपकी गाड़ी में बैठूं, आपके साथ मज़े करूं। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं सर। मैं माजरत के साथ आपसे कहती हूँ, आप अपने घर चली जाइए। वो यहाँ सोच रहा था जिस लड़की का इंतखाब उसने किया था, कितना बेहतरीन इंतखाब किया। देर में शादी कर रहा था, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जिसको अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। और जो अपनी इज्जत की इतनी परवाह कर सकती है, वो किस तरह अपने शौहर की इज्जत को गिरा सकती है। उसने बिल्कुल सही इंतखाब किया। और फिर महा उसके घर में आ गई। महा, जानती हो, पहली नज़र में तुम्हें देखा था तो मोहब्बत हो गई थी, लेकिन चूंकि ऑफिस में तरह तरह की बातें करते हैं लोग और ऑफिस में मौजूद कई लड़कियां मेरे पीछे थीं, अगर मैं उस वक्त तुमको मुस्कुराकर देखता तो वो पहले ही तुम्हें बदनाम करना चाहती थी। तुम्हारी सादगी देखकर लोगों ने तुम पर उंगली उठाई थी। वो तुमसे हसद करते थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम इस काम को करो।
لیکن میری محبت نے تمہیں وہاں پر ٹکا کر رکھا۔ بس سب کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تمہیں ڈانٹتا تھا، اس لیے سب کے سامنے تمہاری بے عزتی بھی کی۔ اس کے لیے آج شوہر بن چکا ہوں، شوہر بن کر معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مرد کتنا بہترین مرد ہے جو اپنی بیوی کی یا کسی بھی عورت کی عزت کی خاطر کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھائیں، اتنی ساری باتیں برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے میرے لیے۔ آپ ایک مکمل مرد ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور میری زندگی میں آپ آئے ہیں محبت بن کر۔